الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فانظر بذات الدين تربت يداك. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مخلوق بے شمار ہے لیکن خدا ہے ایک. مخلوق بے شمار ہے لیکن خدا ہے ایک. حاجت طلب بہت ہے حاجت روا ہے ایک. کیوں مانو بات توحید و سنت کے خلاف؟ کیوں مانو بات توحید و سنت کے خلاف؟ میرا رسول ایک ہے میرا خدا ہے ایک. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. مزید احسان ہوا کہ اس نے ہم سبوں کو دین کی نسبت سے عقائد و جہاں سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا ہونے اور کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا. میرے دوستو، قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اپنی نوری نظر لگتے جگر کا عقدی مسئلہ رسم و رواج سے ہٹ کر شادی کے ساتھ انجام دیتے ہیں. ورنہ آج ہم رسم و رواج میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہر دور نسل کے رہنے والوں کو زرق برق دعوت ناموں کے ذریعے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ٹیلی فون موبائل کے ذریعے شراکا سے برابر رابطہ میں رہتے ہیں. تمام دوستوں کی روزانہ کی تاریخیں بک کراتے ہیں، ٹکٹ کرواتے ہیں. بہت زبردست اہتمام ہوتا ہے، مگر جس پر مردگان نے فرصت عطا کیا اسے جوانی کے مسجد میں داخل کیا، مصرف انبساط کے لمحات عطا کیے اسے بھول جاتے ہیں. ذرا سا بھی اس بات کا خیال دل میں نہیں لاتے کہ خداوند قدوس بھیجا اور اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف بمانا فضول خرچی، کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بڑا بھائی ہیں، شیطان کے بڑے چیلا ہیں.
میرے دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں اگر شادی بیاہ کا رسم ہوتا ہے تو کتنا فضول خرچ کیا جاتا ہے، کتنا بے انتہا مال خرچ کیا جاتا ہے، بے سود مال خرچ کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو جن کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے وہ لوگ بھی شادی بیاہ میں بے انتہا خرچ کرتے ہیں اور قرض میں لگے بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بیاج سود سے پیسے لے لے کر فضول خرچی کرتے ہیں۔ میرے دوستو آپ کو اللہ تعالی ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ جو شخص فضول خرچی کرتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر یا ایسے کسی بھی پروگرام میں یا ایسے بھی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایسے لوگ آپ جانتے ہیں شیطان سے بڑے بھائی ہیں۔ آج تو شادی بیاہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ جیسے ہی چھیکا کا یا ہلدی کا رسم ہوتا ہے اسی وقت سے سارا رسم غیروں کے جو رسوم ہیں، غیروں میں جو طریقہ چلا آ رہا ہے، آج دن بدن مسلمانوں کے گھروں میں یہ ہوتا آ رہا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ پیلا پیلا کپڑا اور نہ جانے اس موقع پر مٹھائیاں اور یہاں تک کہ گانے اور یہاں تک بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ کہاں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے آج مسلمانوں کے گھروں میں۔ میرے دوستو یہ کہاں سے ثابت ہے کہ شادی کے موقع پر، ہلدی رسم کے موقع پر پورے گھر والے کیا ہے ہلدی والے گھر میں رنگ جائیں؟ یہ کہاں سے ہے؟ کسی بھی کتاب میں آپ نہیں دیکھیں ہوں گے۔ حدیث کی جتنی مشہور کتابیں ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، یعنی جتنی کتابیں ہیں حدیث کی کسی بھی کتاب میں یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی کہ شادی کے موقع پر ہلدی کا رسم ہو، شادی کے موقع پر خوب ہنگامہ ہو، اور یہاں تک کہ یہ بارات کا جو بھی رسم ہے یہ بھی نہیں ہے شریعت میں۔ بارات کا رسم یہ غیروں میں تھا، ہلدی کا رسم غیروں میں ہے۔ اور آرکیسٹرا، شادی بیاہ کے موقع پر آرکیسٹرا بجانا، گانا بجانا، رتھ کا باضابطہ انتظام کرنا اور رتھ پر دولہے صاحب کو بٹھا کر سجا کر لے جانا۔ میرے دوستو رتھ کیسا ہوتا ہے؟ اس رتھ کے بغل میں ایک مورتی کی تصویر ہوتی ہے اور ہم ایک سنت کو زندہ کرنے چلے ہیں، ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اور ایک طرف بغل میں مورتی، ایک طرف ہم۔ بتائیے کیا ہم سنت کو زندہ کرنے چلے ہیں؟ کیا ایسے ہماری سنت زندہ ہو جائے گی؟ کیا ایسے شادی میں برکت ہوگی؟ کیا ایسے شادی میں اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ایسے شادیوں میں اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول نہیں ہوتا، رحمت کی بارش نہیں ہوتی، بلکہ ایسے شادیوں میں کیا ہے، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ایسی شادی بیاہ ہمیشہ جھگڑے کا باعث بنتا ہے، ہمیشہ ٹکراؤ کا باعث بنتا ہے، نتیجہ بہت برا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس سے جو آن اولاد ہوتے ہیں وہ خود ماں باپ کے خلاف چلتے ہیں، ماں باپ کے تربیت پر نہیں عمل کرتے، اس لیے ابتدا خراب ہے تو انتہا کا کیا ہوگا؟ آپ کا ابتدائی خراب ہے، آپ کا انتہا کا کیا کہنا؟ اس کے بعد جو بال بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فلاں بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، فلاں بیٹا نہیں مانتا۔ ایک واقعہ میں بتاتا چلوں۔ صاحب خطبات پوری فرماتے ہیں کہ ایک جگہ شادی ہوئی، 4 دن تک شادی چلتی رہی، 4 دن تک دعوت ولیمہ چلتا رہا، خوب زردے پلاؤ بریانی پکتے رہے، جس جس کا دور چلتا رہا۔ اس شور شرابہ میں، اس ہنگامہ میں لوگ اتنے غافل ہو گئے کہ اصل چیز کو بھول گئے۔ مہمانوں کو اٹھانے بیٹھانے میں، مہمانوں کو کھلانے پلانے میں اصل چیز سے غافل ہو گئے۔ آپ جانتے ہوں گے تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ اصل چیز یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوا۔ 4 دن تک خوب دعوت چلتی رہی، خوب ہنگامہ ہوتا رہا، خوب شور شرابہ ہوتا رہا، گیت سنگیت کا دور ہوتا رہا، لیکن نکاح نہیں ہوا۔ لڑکی کی رخصتی ہو جاتی ہے، لڑکی دلہا صاحب کے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن لڑکی کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، لڑکی کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ اندر سے جا کر دروازے کو بند کر لیتی ہے، غور سے سنیے گا، وہ اندر سے جا کر دروازے کو بند کر لیتی ہے۔ دلہا صاحب جب آتے ہیں دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، کھٹکھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر میرے دوستوں کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکی اندر سے کہتی ہے کہ
خبردار اگر اندر آنے کی کوشش کی، خبردار اگر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، خبردار اگر زیادہ زبردستی کی، تو میرے دوستو وہ لڑکا گھبراتے ہوئے، غصاتے ہوئے، تکبرانہ انداز میں، گھمنڈی انداز میں کہتا ہے کہ لڑکی جانتی ہو کہ میں نے تم سے شادی کرنے کے لیے کتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے؟ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں 5 روپیہ پیسہ خرچ ہوا ہے، بے انتہا خرچ ہوا ہے، لیکن یہ کام کھول کر سن لو کہ جو اصل کام ہونا چاہیے وہ اصل کام نہیں ہوا ہے۔ لڑکا کہتا ہے کہ وہ پاگل لڑکی بتا کہ وہ اصل کام آخر ہے کیا جو نہیں ہوا؟ ہم نے تو بہت پیسہ خرچ کیا، ہر مہمان کو کھلایا پلایا اور اچھا کھلایا، آخر وہ اصل کام ہے کیا؟ میرے دوستو لڑکی کہتی ہے کہ نکاح نہیں ہوا ہے۔ پھر لڑکا غصاتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، شرمندہ ہو کر پچھلے قدم سے ہٹتا ہے اور اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو جان لڑکی بہت گھمنڈی ہے، لڑکی تربیت یافتہ نہیں ہے، لڑکی اچھے گھر کی نہیں ہے، لڑکی تو کہہ رہی ہے کہ نکاح نہیں ہوا۔ میرے دوستو اس کا باپ کی عقل کا ٹھکانا آتا ہے، اس کا عقل، اور کہتا ہے کہ بیٹا لڑکی ٹھیک بول رہی ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا، 4 دن تک خوب شادی میں گیت سنگیت کا سارا دور چلائے، لیکن اصل کام ہونا چاہیے، اصل کام نہیں ہوا۔ اصل کام یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوا ہے، واقعی نکاح نہیں ہوا۔ میرے دوستوں آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان کہاں جا چکا ہے، مسلمان کا ذہن کہاں جا چکا ہے، مسلمان کہاں بھٹک رہے ہیں، مسلمان کون سا طریقہ اپنا رہے ہیں، کس کے طریقہ کو چل رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں کا کوئی دستور نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ جی ہاں، مسلمانوں کے لیے سارا دستور ہے، سارا قانون ہے۔ اس دنیا میں جتنے مذاہب ہیں کسی مذہب کے پاس اتنا پختہ اور مضبوط قانون نہیں ہے جتنا مضبوط ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا کتاب ہے جو 1400 سال سے پہلے سے آ رہی ہے اور آج تک ویسے ہی ہے، اس میں ایک حرف کا بدلاؤ نہیں، ایک نقطے کا بدلاؤ نہیں، جیسے 1400 سال پہلے تھا آج بھی ویسے ہی ہے، اس میں ایک لفظ رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ میرے دوستو اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے بہت کوشش کی گئی اور یہاں تک کہ کئی حافظ قرآن کو زندہ جلایا گیا۔ قرآن دوستو اسلام نے نکاح کو اتنا آسان اور سادہ بنایا ہے کہ جب 2 فریق راضی ہوں اور کسی بیجا رکاوٹ کے بغیر رشتہ قائم کرنے چاہیں تو رشتہ قائم کر لیں۔ میرے دوستو شریعت نے یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ کوئی قاضی یا عالمی نکاح پڑھائے، البتہ عالم دین سے نکاح پڑھوانا باعث اجر و ثواب ہے۔ شریعت کی طرف سے شرط صرف اتنی ہے کہ نکاح کے مجلس میں 2 گواہ موجود ہوں، اگر دولہا دلہن عاقل بالغ ہو تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا جواب میں کہے کہ میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا۔ دوستو اس کے لیے نہ کسی عدالت میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کورٹ کچہری کا چکر کاٹنے کی ضرورت ہے، نہ کسی تقریر کی ضرورت ہے، نہ دعوت ضروری ہے، نہ جہیز لازمی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نکاح انتہائی آسان ہوا کرتا تھا، رسم و رواج سے بالکل پاکیزہ ہوا کرتا تھا۔ میرے دوستو ایک واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سناتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی حکم دی، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرے مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرے مبشرہ اسے کہتے ہیں جسے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت عبد الرحمن بن عوف اسی 10 میں سے ایک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کے تھے، لیکن انہوں نے ایک خاتون سے نکاح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینی ضروری نہیں سمجھی۔ میرے دوستو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر مبارک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
پڑی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبد الرحمن یہ آپ کے بدن پر پیلا نشان کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو میرے دوستو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو خوشبو لگایا تھا اسی خوشبو کا نشان باقی رہ گیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے، خاتون سے نکاح کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن پر غصہ نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے اور ڈانٹا نہیں، اور یہاں کہا کہ عبد الرحمن شادی تو کر لیا اچھی بات ہے، لیکن کیا ہے ولیمہ کرنا یہ اس میں بہت فضیلت ہے۔ ولیمہ کرنا چاہے دھوم دھام کے ذریعے سے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیسے سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو براتوں میں پیسہ خرچ نہ کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہے تو پٹاخوں میں پیسوں کو نہ اڑائیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہے تو کسی کی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو کسی غریب کے گھر کو آباد کر دیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا ہے تو آپ کسی غریب کے گھر کو بالکل آباد کر دیجیے۔ اگر کوئی بھوکا آپ کے پڑوس میں اس کے پاس راشن نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، تو اسے کپڑے دے دیجیے، راشن دے دیجیے۔ میرے دوستو اس سے بڑا ثواب کا کام کیا ہوگا؟ اور بلکہ جس کے ساتھ آپ احسان کریں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے احسان کا شکر گزار ہوگا، ہمیشہ آپ کا احسان مند رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کسی چیز سے نوازا ہے تو آپ کسی غریب کی بیٹیوں کی شادی کر دیجیے۔ اللہ کے واسطے شادیوں میں بے تحاشا مال خرچ نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک مال کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک ذرہ کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب لینے والا ہے۔ اس لیے آپ یہ غفلت میں نہ رہیں کہ اگر ہم اڑا دیے تو آج اڑ گیا، اگر ہم ختم کر دیے بے حیائیوں میں برائیوں میں پیسے کو بہا دیے پانی کی طرح تو میرے دوست آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ جو اللہ آپ کو دے رہا ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ جیسے آپ اپنے بیٹے کو پیسہ دیتے ہیں بازار کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے، تو آپ اسے سوال کرتے ہیں کہ بیٹا میں نے تمہیں 2000 روپیہ دیا تھا، 5000 روپیہ دیا، تم نے اس کا کیا کیا، کہاں خرچ کیا؟ تو میرے دوستو وہ لڑکا یا لڑکی شمار کراتا ہے، بتاتا ہے فلاں کام میں نے خرچ کیا ہے۔ لیکن اگر اچھے کام میں خرچ کیا ہے تو آپ اسے شاباشی دیں گے، آپ اسے اچھا کہیں گے۔ لیکن اگر وہی لڑکا سنیما ہال میں جا کر اس پیسے کو اڑا دیا ہو، میرے دوستو کیا آپ اس سے خوش ہوں گے؟ ماں بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے؟ نہیں، ہرگز خوش نہیں ہوں گے، آپ ناراض ہوں گے، آپ اسے ماریں گے، آپ اسے ڈانٹیں گے اور آپ اسے سختی سے نپٹیں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ آپ سے بھی سختی سے نپٹنے والا ہے۔ آپ یہ غفلت میں نہ رہیں، ہمیں مرنا بھی ہے، اگر مرنا نہیں ہوتا تو میرے دوستو ہم کہتے کہ آپ بے تحاشا خرچ کیجیے، اس میں مرنا ہی نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، لیکن ہمیں مرنا ہے، ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اگلا ذہن میں رکھیے وہ اللہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ اگر آپ پٹاخے میں اڑا رہے ہیں یا نٹ کے پیچھے اڑا رہے ہیں یا براتوں میں اڑا رہے ہیں تو خاص طور پر یہ پورے کھجوریا والوں کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک شخص کو ہرگز نہیں کر سکتا، میں پورے کھجوریا والوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو کھجوریا والے اس چیز پر عمل کر کے دکھائیں تو انشاءاللہ جیسے آپ کے گاؤں کی تعریف ہو رہی ہے ایسے آپ کے گاؤں کی ہمیشہ تعریف ہوگی۔ لیکن اب آپ کے گاؤں کو غلط نظریے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اب شادی بیاہ میں آرکیسٹرا نچواتے ہیں، گھر پہ ڈانس کرواتے ہیں، گھر کے بال بچے اور بہنیں ماں بہنیں سب ڈانس میں شریک ہوتے ہیں، سب دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے، اپنے بال بچوں کو روکتے نہیں ہیں۔ ہم کہاں جا چکے ہیں؟ ہم ڈانس کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے ہیں، ہم ڈانس کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم بس کسی مسیحت کے تحت پیدا ہوئے ہیں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرے دوستو اس مسلم کا قوم کا کیا حال ہو گیا ہے، جس نے نکاح کو عبادت نہیں تجارت بنا کر رکھ دیا ہے، غیروں کی طریقہ رسوم و بدعات کو شامل کر کے اسے مجموعہ خرافات بنا دیا ہے۔ مجھے تم اس پر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلتے، مجھے دکھ ان پر ہے
जो मुत्तबी रसूल होने का दावा करते हैं, मुझे दुख उस पर है जो आशिक रसूल होने का दावा करते हैं, मुझे दुख उस पर है, तकलीफ उनसे है जो कहते हैं कि हम नमाजी हैं, हम हाजी हैं, हम काजी हैं। मुझे दुख उन पर है जो कहते हैं कि हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। मुझे दुख उन पर है कि वो आशिक रसूल होने के बावजूद अपने बाल बच्चों के शादियों में बेतहाशा पैसे खर्च करें और गैरों के तरीकों पर चलकर अपनी शादी ब्याह को निपटाएं। मेरे दोस्तों, मेरे दुख उन पर है, दुख उन पर नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान नहीं रखते या अल्लाह को नहीं मानते। उनका तरीका ही अलग है। उनको जन्नत में ऐश के लिए भेजा गया है, उनके लिए जन्नत ही सब कुछ है, वो दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया ही उनके लिए जन्नत है। लेकिन हमारे लिए दुनिया तो सब कुछ नहीं है। हमारे लिए सब कुछ अगर है तो आखिरत है, सब कुछ अगर है तो हमारे लिए आखिरत है। हम आखिरत में हमारे लिए आयश होगा, हमारे लिए हर चीज होगा। यहाँ तक कि अगर हमारा अमाल दुरुस्त होगा तो हमारे लिए 70 से तो हूरे जन्नत में मुंतजिर हैं, जन्नत में इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ तक कि एक एक हूर के बारे में बताया गया है कि अगर एक हूर अपना एक दुपट्टा दुनिया पर लहरा दे तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अगर सिर्फ नाखून अगर डाल के समंदर में तो पूरे समंदर का पानी क्या है, मीठा हो जाएगा। ऐसे हुए मिलेंगे आपको। लेकिन कब? जन्नत को हासिल करने के बाद, दुनिया में कष्ट से रहने के बाद, दुनिया में हर चीज को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर जब जिंदगी बसर की, तब हमें दुनिया में ये सारी चीजें मिलेंगी। वरना उम्मीद मत रखिए कि हमें जन्नत में मिलने वाली है। हो सकता है अल्लाह ताला नवाज दे। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि निकाह के लिए बस दो ही चीजें जरूरी है, शर्त है कि अगर दूल्हा दुल्हन आखिर बालिग हो तो उनमें से एक दूसरे से कह दे कि मैंने तुमसे निकाह किया, दूसरे जवाब में कहे कि मैंने कबूल किया, बस निकाह हो गया। इसके लिए किसी भी अदालत में, किसी भी जगह जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, वलीमा करना सुन्नत है, लेकिन वलीमा कब? रुखसती से पहले नहीं। रुखसती के बाद अगर आप दावत खिलाते हैं, रुखसती के बाद अगर खाना खिलाते हैं, रुखसती कर उस खुशी में खिलाते हैं तो मेरे दोस्तों ये सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, आपको सवाब से नवाजा जाएगा। लेकिन आप अगर बहुत सारा पैसा खर्च कर लिए रुखसती से पहले सारे लोगों को खिलाए, इसमें सवाब नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत अगर है तो रुखसती के बाद है, वलीमा कीजिए, इसमें फायदा है, इसमें सवाब है और इसकी खुशी अलग है। जब आप शादी करके लाएंगे, बहू को लाएंगे, उसके बाद वलीमा करेंगे, तब देखिए खुशी का माहौल क्या होता है। लेकिन शादी से पहले, बारात ले जाने से पहले और खुद खिला देते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं, लड़की वालों के सर पर बोझ बनकर टूट पड़ते हैं और वहाँ लोग खूब फरमाइश करके खाना खाते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसी चीजें दूर, इसलिए ऐसी चीजों से परहेज कीजिए, गलत चीजों से परहेज कीजिए। इस्लाम ने हर चीज से मना किया है। मेरे दोस्तों, गौर फरमाइए, जो जरूरी मसला है, जो हक अदा करना चाहिए, वो हक अदा हमसे नहीं होता। हक यह है कि निकाह के लिए बच्चे को और बच्चियों को सबसे पहले निकाह के फवाइद बताएं, निकाह के फजाइल बताएं, निकाह के मसाइल बताएं कि निकाह करने का मकसद क्या है, निकाह के फवाइद क्या है, निकाह के फजाइल क्या है, इसमें निकाह की अहमियत क्या है। इस चीज़ को बताएंगे तो आपके बाल बच्चों का जो शादी ब्याह होगा इसमें बरकत होगी, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से रहमत का नुज़ूल होगा। लेकिन अगर मुस्लिम मसाइल से खुद वाकिफ नहीं है, ना आपके बाल बच्चे वाकिफ हैं और बिल्कुल गैरों के तरीके पर अपने बाल बच्चों की शादी कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों नतीजा क्या होगा? अगर बगैर देखे अगर लड़के का शादी कर दिया जाए तो लड़की की जब रुखसती होकर आएगी या लड़की की रुखसती होकर आएगी तो मेरे दोस्तों उनमें से एक दूसरे से कहेगा तुम नाटा हो, ये तू नाटी है, मोटी है, कानी है, हल्की है, खूबसूरत नहीं है। नतीजा क्या होता है? तलाक का नतीजा आएगा या झगड़े का बायस बन जाएगा।
اور وہ گھر ہمیشہ کے لیے جہنم کا باعث بن جائے گا. اس لیے شادی کے لیے شادی کے مسائل کا جاننا ضروری ہے. گارجین حضرات کو بھی مسائل جاننا ضروری ہے, اس کے فضائل کو جاننا ضروری ہے, اور اپنے بال بچوں کی بھی فضائل کو بتانا ضروری ہے. تب جا کر ہمارا شادی بیاہ انشاءاللہ اس شادی بیاہ میں برکت ہوگی, اس شادی بیاہ میں اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا, اور اس کے جو آل اولاد ہوں گے وہ ایک نہ ایک دن ایک عالم دین بنیں گے, ایک مفکر بنیں گے, مبلغ بنیں گے, اور آپ کے نجات کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے آپ اپنے بال بچوں کی شادی بیاہ اگر کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے تو شادی بیاہ کریں تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. اذان ہو چکی ہے, زمان کا ٹائم ہو رہا ہے, اس لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.